اچھا جناب، اب یہ 83 نمبر آیت میں دیکھیے اللہ تعالی نے درمیان کے کچھ وقائع، کچھ واقعات کو چھوڑ دیا ہے، ان کا تذکرہ نہیں فرمایا۔ ہوا یہ کہ جیسے قرآن پاک میں دوسری جگہوں سے ثابت ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ پھر انہوں نے کہا ان رسیوں ان چیزوں کو ڈالو جو کچھ تم نے ڈالنا ہے، پھر وہ ہوا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو وہ ایمان لے آئے، سجدے میں گر پڑے۔ فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ ساری چیزیں دوسرے مواقع پہ قرآن میں آئی ہیں، آگے چل کے 16ویں پارے میں بھی آ جائیں گی سورہ طٰہٰ میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا۔ یہاں پر سیدھی سیدھی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایسے مفسد اور شرارتی لوگوں کے کاموں کو فلاح نہیں دیتا، اور اللہ اپنی بات کو، حق بات کو، سچائی کو جو اس نے وعدے کیے ہیں ثابت کر کے رہتا ہے، اگرچہ مجرموں کو کتنا برا ہی کیوں نہ لگے۔ اور اس کے بعد سیدھے سیدھے آ گئے کہ فرعون کے زمانے میں اس کی جو حکومت اور سلطنت تھی انہوں نے کیا مظالم کی۔ درمیان میں جو قصہ تھا جادوگروں کا، ان کا ایمان لانا رضی اللہ عنہم، اس کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ یہ وہ چیز ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم ٹرمینالوجی پڑھ رہے تھے اس میں ایک چیز تھی اندماج، اور اندماج کا مطلب یہی تھا کہ قرآن درمیان کی ان کڑیوں کو چھوڑ جاتا ہے کئی جگہ پہ تاکہ لوگ اس کو خود ہی بس سمجھ لیں۔ دوسری جگہ جو تفصیل آ گئی ہے اس کو پڑھ لیں، دوسری جگہ جو تفصیل سے بیان ہے لوگ اس کو سمجھ لیں۔ تو یہ کئی جگہ پہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں بیان کر دیا ہے، کہیں 8 10 آیات اس قصے پہ آ گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی یہاں اب درمیان میں چھوڑ گئے کہ ان جادوگروں کا کیا ہوا، کس نے کیا کہا کیا نہیں کہا، بس سیدھی آگے بات فرمائی ہے ارشاد کہ فما آمن لموسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی تصدیق نہیں کی الا ذریۃ، مگر کچھ لڑکے، کچھ نوجوان من قومہ ہی، ان کی قوم میں سے۔ ذریہ جو ہے، ذریۃ یہ جو ارشاد فرمایا ہے یہاں پر ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ اولادیں، نسل، لوگ، لیکن اس کا ترجمہ جو ہم نے کیا لڑکوں سے تو مفسرین نے اس کے متعلق یہی لکھا ہے۔ اور ذریتن جو ہے وہ لڑکوں کے لیے بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ کچھ نوجوانوں کے علاوہ اور کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے نہیں اٹھا۔ اور پھر ذریتن میں یہ جو تنوین ہے یہ 2 وجہ سے ہو سکتی تھی، یا تو ان کی حقارت کے لیے، کم درجے کے لوگ، ذلیل لوگ، وہ تو یہاں ہو نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو تصدیق کی تو نبوت کی تصدیق بہت بڑی چیز ہے۔ اور ذریت ان کا دوسرا ترجمہ یہ تنوین جو ہے اس سے مراد ہے کم درجہ، عدد میں کم، درجے میں کم نہیں، عزت میں کم نہیں بلکہ عدد میں کم۔ چند ایک آدمیوں نے بس ان کی تصدیق کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری جد و جہد اور سارا ان کی زندگی کا محنت اور سرمایہ اور ان کی ساری حیات طیبہ کھپ گئی اللہ کی اس پیغام کو پہنچانے میں، اور اللہ نے فرمایا کسی نے تصدیق نہیں کی الا ذریۃ، مگر چند ایک نوجوانوں نے۔ وہ نوجوان کون تھے؟ من قومہ ہی، ان کی قوم سے تھے۔ ان کی قوم سے مراد اگر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم لے لی جائے تو پھر مراد ہوا کہ بنی اسرائیل تھے اور انہوں نے تصدیق نہیں کی مگر کچھ نوجوانوں نے۔ اور قومی سے دوسری تفسیر مراد دی گئی ہے کہ فرعون کی قوم میں سے کچھ نوجوانوں نے ہی بس تصدیق کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو مراد یہ ہوا کہ جو جادوگروں کا قصہ پیچھے چل رہا تھا اللہ نے بیان نہیں کیا پھر کیا ہوا ہے، بلکہ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ چند ایک نوجوان ایمان لے آئے تھے تو اس میں وہ لوگ بھی آ گئے جو جادو کی غرض سے آئے تھے۔ اسی طرح وہ اللہ کا اچھا بندہ بھی آ گیا جس کا آگے چل کے سورہ مومن میں ذکر آ رہا ہے کہ وہ کھڑے ہوئے انہوں نے تقریر کی، اور فرعون کی اہلیہ بھی آ گئی۔
ان سب کا ایمان قرآن کی نص سے ثابت ہے. قرآن بتاتا ہے کہ یہ سارے حضرات مومن تھے. تو اس لیے پھر ترجمہ یہ ہوا کہ فرعون کی قوم میں سے نہیں تصدیق کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مگر یہ کہ ذریتن چند ایک لوگ تھے، چند ایک نوجوان تھے. تو قوم ہی کی ضمیر پر اختلاف ہے. پہلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے یا فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے. دونوں طرف اکابر مفسرین گئے ہیں. دونوں میں سے کوئی بھی چیز اختیار کر لی جائے وہ سب درست ہے. کیوں باقی لوگ ایمان نہیں لائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی خوف، خوف کی وجہ سے ڈرتے تھے، ڈرے ہوئے تھے. من فرعون و ملئہم، فرعون سے اور ان کے سرداروں سے. سردار کون؟ ہم جو ہے کہ ان کے سرداروں سے. تو سیدھی سادی ایک بات یہ ہے کہ فرعون کے جو سردار تھے ان سے لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ فرعون اور اس کے سردار یعنی فرعون، اس کے درباری، اس کا عملہ یہ اتنی ظلم کرتے ہیں کہ ان یفتنہم، کہ یہ لوگ یہ جو ہیں ان کو آزمائش میں ڈال دیں گے. اس وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لائے. تو ترجمہ پوری آیت کا یہ بن گیا کہ فما آمن علی موسیٰ، اور اس سے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نہیں کی الا ذریۃ من قومہ، مگر کچھ چند ایک نوجوانوں نے جو کہ فرعون سے یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے. علی خوف، اور باقی لوگ نہیں مانے، ان کی تصدیق نہیں کی اس ڈر سے من فرعون و ملئہم، وہ فرعون سے اور اس کے سرداروں سے ڈرتے تھے کہ ان یفتنہم، کہ وہ لوگ فرعون اور اس کے سردار انہیں کسی مصیبت میں ڈال دیں گے، فتنے میں ڈال دیں گے، آزمائش میں ڈال دیں گے. فتنے کا لفظ بنیادی طور پر آزمائش کے لیے آتا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ ڈر گئے کہ کہیں ہمیں یہ کسی فتنے میں نہ ڈال دیں. اور فرعون اور اس کے سردار وہ کتنی طاقت تھی، اللہ نے فوراً بعد کمال ہے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ یہاں کو یہ نہ سمجھے کہ وہ کون سا فتنہ تھا، وہ کون سی طاقت تھی، لوگ کیوں نہیں اٹھ کھڑے ہوئے. اللہ نے فرمایا وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، اور فرعون جو تھا لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، زمین میں یقیناً بہت بڑھ گیا تھا، اس کی طاقت بہت زیادہ تھی. وَإِنَّهُ، اور بلا شبہ وہ ایسا تھا لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. اس کا بہت اچھا ترجمہ کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. کہتے ہیں اور اس نے ہاتھ چھوڑ رکھا ہے، اس نے ہاتھ چھوڑ رکھا ہے. لفظی طور پر ترجمہ کریں تو وہ حد سے بڑھا ہوا تھا، لیکن مصرف کا ترجمہ حضرت نے فرمایا ہاتھ چھوڑ رکھا ہے. تو حکمران وقت کا جو بادشاہ ہو اور مطلق العنان بادشاہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ عذاب اور مصیبت کی بات یہ کہ لوگ اسے خدا کا اوتار سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں لوگ کہ خدا کا زمین میں نمائندہ یہ ہے، اور وہ ظلم کرنے پہ آ جائے تو ظلم کتنی شدید ہوگی، تو یہ شدید ہوگا. اسی لیے قرآن پاک میں دوسری جگہ ہے کہ اس نے کہا ہم ان کے بچوں کو، ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے، ان کی عورتوں کو بے حیا کر دیں گے، ان کی عورتوں سے ہم اپنی خدمت لیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو. حقیقت یہ ہے کہ جب ظلم پہ حکومتیں اتر آئیں تو پھر یہی ہو جاتا ہے وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، ہاتھ کھلا چھوڑ دیتی ہیں. یہ ہے فرق خلافت میں اور بادشاہت کے نظاموں میں کہ خلیفہ وقت اگر کبھی کسی ظلم کا مرتکب ہو جائے تو کوئی اسے برداشت نہیں کرتا، لوگ اٹھ کے تبدیلی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں اور خلافت بھی ختم ہو جاتی. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت واقعات ایسے مل جائیں گے کہ عام آدمی اٹھ کے امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے بات کر لیتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مل جائے. لوگوں نے کہا یہ پیسہ آپ کدھر خرچ کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا یہ پیسہ میرا ذاتی تھا جو میں نے خرچ کیا ہے، حکومت سے کچھ نہیں لیا، بیت المال سے کچھ نہیں کیا. لوگ چپ ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں مل جائے گا کہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سے بعض لوگوں نے سوال کیے بعض چیزوں کے بارے میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا یہ میرا اپنا ذاتی معاملہ تھا، ایسے نہیں ہے کہ حکومت کی کوئی بات. تو خلافت جو ہوتی ہے وہ ظلم کو برداشت تو کیا کرتی، جو لوگ ہوتے ہیں ان کے دور میں وہی ظلم کو برداشت نہیں کرتے. اور بادشاہت اور سلطنتیں مطلق العنان یہ ظلم پر بھی لاتی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دھوکے پر بھی لے آتی ہیں.
وہ جدھر چاہیں عوام کی رائے کو ایسے مولڈ کر دیں، جدھر چاہیں لے جائیں، اور لوگ قومیں جو ہوا کرتی ہیں وہ طاقت کے معاملے میں ہر آدمی اس طاقت سے ٹکر نہیں لے سکتا۔ اللہ تعالی نے انسانوں کی اپنی اپنی طبیعتیں پیدا کی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ذوف ہو جاتا ہے، عمر گزر جاتی ہے ذوف ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنی جان پہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنے ہی بیوی بچوں پہ جب بات آ جاتی ہے نہیں برداشت کر پاتے۔ بعض بیوی بچوں پہ برداشت کر لیتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں ان کے متعلق نہیں برداشت کر پاتے۔ تو اس لیے لیول بن جاتا ہے استقامت کا بھی، کہ کون انسان کس درجے میں استقامت پہ رہا اور اللہ کے ہاں سے اس کے لیے کیا مواخذہ ہے، کیا چیزیں ہیں۔ تو سب کو ایک ہی ترازو میں نہیں تولنا چاہیے کہ فلاں موقع پہ فلاں نے یہ کیا تو باقیوں نے کیوں نہیں کیا۔ طبعی طور پر بعض اوقات ہوتی ہیں چیزیں، اور خود یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بھی رہی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر تھے اور اس درجے کے آدمی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ جبریل امین کے ذریعے حسان کی مدد کر۔ لیکن کیا مجال، کیا بات ہے کہ انہوں نے ساری جنگوں میں کسی ایک میں بھی حصہ لیا ہو؟ نہیں لے سکتے تھے، نہیں لڑ سکتے تھے۔ خندق میں بھی وہ خیمے میں کرسی بچھا کر بیٹھے رہے، اور ایک یہودی آیا، اور وہ نہ یہودی نہیں، وہ تھا مکہ مکرمہ کا مشرک۔ وہ آیا اور اس سے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو آواز دی کہ اس کو کچھ کرو، مارو۔ طبیعت نہیں تھی لڑنے کی، ہوتا ہے اپنی اپنی طبیعتوں کا حال ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی کو ایک لیول میں نہیں پرکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس عذر ہوگا، معذوری ہوگی جو اس میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے فرعون اور اس کے سرداروں کے ڈر کی وجہ سے، اس ڈر سے کہ کہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دیں، آزمائش میں نہ پڑ جائیں، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نہیں کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا۔ ایک تصدیق ایمان کے معنی میں ہے، مومن تو تھے یہ بنی اسرائیل، اس لیے اگر یہاں پر یہ کر دیا جائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کوئی ایمان نہیں لایا مگر کچھ نوجوان جو ان کی قوم، جو فرعون کی قوم میں سے تھے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، اور باقی جو تھے وہ نہیں انہوں نے تصدیق کی، یہ تو ٹھیک ترجمہ ہو جائے گا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پالیسی تھی، جو ان کا ملک میں رہنا تھا، فرعون سے ٹکرانا تھا، ان چیزوں میں انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اور اگر یہ کیا جائے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق نہیں کی، خدا کی توحید کی تصدیق نہیں کی، تو پھر یہ کفر ہو جائے گا، اور بنی اسرائیل کافر نہیں تھے، توحید ان میں تھی، اللہ کی وحدانیت تھی، رسالت تھی، یہ سب چیزیں کے قائل تھے، ماننے والے تھے۔ ہاں طبعی طور پر کمزور تھے، اور اس کی وجہ بھی یہ کہ اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا ہم کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں، اور عَلَىٰ فِی الْأَرْضِ، زمین میں فرعون بہت بڑھ گیا، ایک سے ایک نیا عذاب کا طریقہ اس کے ہاں تھا، لوگوں کو زندہ جلا دینا، ذبح کر دینا، اور سمندر میں ڈبو دینا، اس طرح کی بہت چیزیں تھیں جو ان کے ہاں تھی۔ اگر اس کی تفصیلات دیکھنی ہو تو جوز نے جو کچھ لکھا ہے، یہودیوں نے، اور انسائکلوپیڈیا میں وہاں یہ چیزیں مل جائیں گی کہ وہ لوگ کس طرح اس کے مظالم سے تنگ آئے ہوئے تھے، اور خود اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے، وقتاً فوقتاً آتی رہیں گی۔ وقال موسیٰ، اور اس سے موسیٰ علیہ السلام بولے اور نے کہا یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، فعلیہ، سو اس کی ذات پر توکل کرو، بھروسہ کرو اللہ پر، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان۔ حکم ایک دیا کہ فعلیہ توکلوا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اور شرطیں دو لگا دی۔ پہلی شرط لگا دی آیت کے شروع میں، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے، اور دوسری شرط آیت کے آخر پہ کہ ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان۔ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو بھروسہ کرو اللہ پر، اگر تم مسلمان ہو تو ایمان اور اسلام ان دو کے درمیان
انہوں نے توکل کے حکم کو بیان کیا، تو ایمان کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تمہارا دل اللہ پر ایمان لا چکا ہے، تمہارے اندر خدا پر کی توحید پختہ ہے، اس پر بھروسہ، اس پر تم ایمان لائے ہوئے ہو اور تمہارا ایمان مضبوط ہے، تو بھروسہ کرو اللہ پر۔ اگر تم مسلمان ہو تو پھر وہ جو عقیدہ اندر ہے، اسلام یعنی کھل کے سامنے آ جانا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، اب ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، کیونکہ ایمان اور اسلام دونوں میں فرق ہے۔ ایمان نام ہے عقیدے کا، اور اس عقیدے کا جب اظہار ہو جائے تو وہ ہے اسلام۔ اسلام ظاہر سے شروع ہوتا ہے، اعمال، نماز، روزہ۔ کسی نے پوچھ لیا کہ آپ مسلمان ہیں، اس کا اقرار کرنا، یہ سب چیزیں ظاہر سے شروع ہوتی ہیں، اسلام اندر جا کے ختم ہو جاتا ہے کہ اندر اس کی تصدیق کرتا ہے، اور ایمان دل سے شروع ہوتا ہے، تصدیق سے، ظاہر پہ آ کر اعمال جو کرتا ہے اس ایمان کا مظہر بن جاتے ہیں، تو ایمان اندر سے باہر کی طرف آتا ہے، اور اسلام باہر سے اندر کی طرف۔ اسی لیے حدیث میں یہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے آ کے پوچھا، اور وہ احادیث جن پر پورے اسلام کا دار و مدار ہے ان میں سے ایک حدیث یہ، حتیٰ کہ لوگوں نے کہا اسلام کا 1/4 یہ حدیث ہے، کہ اس نے آ کے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک آدمی نے، اور اس سے عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کی بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکا آیا اور بہت سیاہ بال تھے اس کے، یعنی بالکل نوجوان تھا، بہت سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ تو ہمیں اسے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، لا یرا علیہ اثر السفر، سفر کا کوئی اثر اس کے جسم پہ تھا ہی نہیں، کپڑوں پہ کپڑے میلے بھی نہیں تھے، بالکل زرق برق سفید، کہ اگر یہ آدمی، یہ لڑکا یہاں سے ہے تو ہمیں پہچاننا چاہیے، کہیں پاس پڑوس میں رہتا ہے تو شکل جانی پہچانی ہونی چاہیے، اور اگر دور سے آیا ہے تو سفر کے آثار نہیں ہے، یہ ہے کون؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اتنے ادب احترام سے کہ دوزانو ہو کے بیٹھ گیا، اور بے تکلفی ایسی کہ اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پہ رکھ دیے، اور کہنے لگے کہ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان بتائیے کیا چیز ہے۔ یہ ہے ایمان، اندر سے باہر، اور پھر آخر پہ آیا اسلام جو باہر سے اندر کی طرف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان لا، اور مجھ پہ، میری رسالت پہ اور تقدیر پہ، قیامت پہ، یہ جو ایمان کی چیزیں ہیں، اور فرشتوں پہ، کتابوں پہ آپ نے گن دی۔ اب اس کا تعلق دل سے ہے۔ اور پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی اور میری، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور میری رسالت کی گواہی دینا، اور نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ یہ سارے اعمال ہیں نا، ان اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کہا۔ تو یہ اعمال بتاتے ہیں کہ انسان کے دل میں کیا ہے۔ ہم یہی گمان کر سکتے ہیں دل میں اصل میں کیا ہے تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اس کے اعمال اظہار کرتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان ہوگا، اور اس کا اندر کا ایمان جو ہے وہ اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اعمال کرے، نیکی کے کام کرے۔ تو یہ ہے ایمان اور اسلام کا آپس کا تعلق۔ تو انہوں نے کہا، دونوں لفظ ارشاد فرمایا کہ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ فعلیہ توکلوا، اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ پر پورا اعتماد کرو۔ ان کنتم مسلمین، اگر تمہارے پاس اسلام بھی ہے، تم ایک یقین لے آئے ہو، تو یقین کے بعد توکل جب کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ کہ تم اللہ کے فرما بردار بن کے رہو، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، اب جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ اور توکل نام ہے اسباب کو پورا کر کے نتائج اللہ پر چھوڑ دینے کا، بس۔ توکل کی تعریف یہ ہے کہ توکل میں انسان اسباب اپنی طرف سے پورے کر لے اور اس کے نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دے، یہ ہے توکل۔ تو توکل ترک اسباب کا نام نہیں، توکل اسباب کو معطل کر دینے کا نام نہیں،
توکل اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینے کا نام. جیسے کوئی آدمی امتحان ہے، محنت ہی نہ کرے اور کہ اللہ پہ چھوڑ دیا، غلط بات ہے. پوری محنت کرے جتنی اسے کرنی تھی، فیس جمع کرانی تھی وہ بھی کرا دے، پڑھنا تھا وہ بھی پڑھ لے. سب کچھ کرنے کے بعد اب اللہ پہ بھروسہ کرے کہ جو نتیجہ ہے چاہے وہ میری خواہش کے خلاف ہی کیوں نہ آئے، مجھے اللہ کے حکم پہ راضی رہنا. یہ ہے توکل، اور یہ بہت بڑی شرط ہے تمام اسلامی کاموں کے لیے، تحریکوں کے لیے، کہ انسان جتنی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کام کرتا ہے، نتائج میں اللہ پہ بھروسہ رہنا ہی چاہیے. اگر نتائج اپنی محنت کے خلاف سامنے آئیں تو پھر ڈپریشن طاری ہو جاتا ہے. آدمی کہتا ہے میں نے تو زندگی اس کام کے لیے لگا دی، اتنی محنت کی، اتنا کچھ کیا اور یہ چیز ٹھیک نہیں نکلی. تو بھئی آپ نے محنت کی، اللہ نے اجر اس میں رکھا ہے، سب چیزیں ملیں گی، نتیجے ضروری نہیں ہے کہ خواہش کے مطابق نکلے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے خوف مسلط کر کے، تھوڑا سا، والجوع اور بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مال میں اور جو ریزلٹس ہیں، جو نتائج ہیں کسی چیز کے، اس میں کمی کر کے. اور یہ ہے وہ مقام جہاں پہ مومن کا اصل میں امتحان ہوتا ہے اور وہ کسوٹی پہ چڑھتا ہے مومن، کہ جب ساری محنت کے باوجود نتائج اپنی توقع کے مطابق نہیں نکلتے، پھر آدمی ہوتا ہے پریشان کہ میں نے تو اتنی محنت کی تھی، اس کا نتیجہ میری خواہش کے مطابق کیوں نہیں آیا. اللہ نے کہا ہم اسی طرح آزماتے ہیں. بڑی بڑی تحریکیں اٹھتی ہیں اسلام کے حق میں، لوگ محنت کرتے ہیں، اسلام کے لیے کام کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک، یہ چیز اگر کامیاب ہو جائے تو ہمارے ملک میں، معاشرے میں بڑی تبدیلی آ جائے گی. 60 سال اور 80 برس محنت کرنے کے باوجود نتائج ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتے، تو اس موقع پر صبر کرنا اور اللہ پہ بھروسہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی منظور تھا، اپنی کسر کوتاہی کمی کچھ نہیں کی چھوڑی اس میں، تو بس پھر یہ توکل ہی. اور اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ محنت اتنی کی اور آگے کچھ نہیں ہوا. کوئی ایسی بات. اور جتنی بھی محنتیں، اس میں دعا بھی خود ایک محنت ہے کہ آدمی دعا بھی کرے. یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں. امتحان کے لیے کوشش کر لی، پیسے جمع کرا دیے، جو کتابیں پڑھنی تھی پڑھ لی، یہ اسباب پورے کر لیے، ایک چیز دعا رہ گئی تھی، وہ بھی اللہ سے مانگنی چاہیے تھی کہ خداوندہ یہ سب کچھ کر رہا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں اس کا یہ نتیجہ نکلے، اور باقی قدرت اور اختیار تیرا ہی. اور دعا میں بھی اللہ تعالی سے ایسے نہ کہے کہ اگر تو چاہے تو ایسے کر دے، اگر تو چاہے تو ایسے کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے جو اللہ سے دعا مانگے اس چاہیے پورے یقین کے ساتھ مانگے، اور یہ نہ کہے کہ اللہ تو چاہے تو ایسے کر دے اور تو چاہے تو ایسے کر دے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ بھی بتائی. آپ نے بتایا فإن اللہ لا مکرہ لہ، اور اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ کیا رزلٹ دے. تو تم اپنا معاملہ دیکھو، جو تمہیں مطلوب ہے اللہ سے یقین کے ساتھ وہ مانگو. تو مانگے اس یقین کے ساتھ، کام بھی کرے پورے، اور دل میں یہ رہے کہ اگر اللہ کا فیصلہ میرے اس کام کے برعکس ہو گیا، میری خواہش کے برعکس ہو گیا، تو بھی میں اس سے راضی ہوں، تو بھی میں اس سے خوش ہوں، چاہے دل خوش ہے نہیں ہے، لیکن مجھے اسی کو ماننا ہے جو اللہ کا فیصلہ ہے. یہ ہے توکل اللہ پہ، یہ ہے ایمان، اور یہ بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے. قرآن میں جو آیا ہے نا فعلی اللہ یتوکل المتوکل، اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں ایمان والے، اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے. اور لوگوں اللہ پہ بھروسہ کرو. اور کتنی جگہ علیہ توکل، تو میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا. تو اللہ پہ بھروسہ در حقیقت یہ ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ فعلیہ توکل، لوگوں اللہ پہ بھروسہ کرو. ان کنتم مسلمین، میری قوم کے لوگوں اگر تم مسلمان ہو، ایمان لے آئے ہو،
اور اسلام ان دونوں کے درمیان میں حکم دے دیا کہ فعلیہ توکلوا، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ فقالوا، سو بولے بنی اسرائیل والے، انہوں نے کہا علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پہ بھروسہ کیا، اللہ پہ بھروسہ کیا، جتنے اسباب وسائل تھے سارے اختیار کر لیے، آپ کے ساتھ دینا تھا دیا ہے، آپ کی تصدیق کر لی، جو آپ فرماتے ہیں وہ ہم نے کیا ہے، اور ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا۔ یہ کچھ نوجوان جو اوپر گزرا ہے نا، ذریتن، یہ کچھ لڑکے، کچھ نوجوان ایمان لائے تھے، یہ ان کا قول ہے۔ فقالو، پس وہ بولے، کون بولا؟ وہ ذریتن، یہ لڑکے بولے۔ قرآن نے کئی جگہ پر یہ بات کہی ہے جسے لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اب دیکھیں گے اصحاب سورہ کہف میں جو ذکر آتا ہے نا، اللہ نے فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ کچھ نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ نے ان کے دل تھام دیے۔ تیسری جگہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق، انہوں نے کہا جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے وہ تو بڑا اس گناہگار ہو گیا، بت توڑ دیے سارے، یہ کس نے کیا؟ تو آپس میں جو باتیں کر رہے ہیں کہتے ہیں سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے اور اس نے یہ کیا ہو، اس لیے کہ جوانی میں آدمی محنت کر لیتا ہے، نوجوان ہوتا ہے، طاقت ہوتی، خون کھولتا ہوا ہوتا ہے، اور اس وقت کی صلاحیتیں جو اللہ کے ساتھ اس نے استعمال کی ہوئی ہوتی ہیں، گویا وہ 20، 25، 30، 35 برس کی عمر تک وہ ایک فصل لگا رہا ہے، اور اگلی عمر جو آئے گی اس میں اس حصے کو وہ کاٹ لے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن لوگوں نے ساتھ دیا ہے بہت کم عمر کے لوگ بھی تھے، اکثریت بلکہ ان کی ایسی تھی۔ اب دیکھیں جو علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شہید ہوئے ہیں، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا زمانہ 30 سال کے بعد آیا، 2.5 سال حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے، اور 10 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، اور 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے، 24.5 برس اور 4.5 برس خلافت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے سمیت، یہ 30 برس پورے ہوتے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جس صحابی رضی اللہ عنہ کی عمر 60 برس کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت اس کی عمر 30 برس کی تھی، اور اگر وہ بدر میں شریک ہوا تھا تو اس کی عمر 20 سال کی تھی۔ یہی ہوئی نا؟ اور اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی عمر 70 برس کی تھی تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو وہ 40 برس کے تھے، اور 40 برس کے اس وقت تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی نبوت کے 23 سال تھے، تو پھر اس کی عمر کہاں جا بیٹھی؟ 17 برس۔ ایسے ہی یہ لوگ ایمان لائے۔ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، ان کی وفات جو ہوئی ہے تقریباً 63 برس ان کی عمر تھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 33 سال کے تھے، بھرپور جوانی تھی، اور جب وہ ایمان لائے ہیں اس سے بھی پہلے تو اس وقت 9 برس کے تھے۔ ایسے ہی تھا۔ تو جو کام کرنے کی صلاحیتیں تھیں جس عمر میں، اس عمر کو اللہ نے یہاں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا حضرت ہم نے اللہ ہی پہ بھروسہ کیا، ربنا لا تجعلنا، اور انہوں نے دعا مانگی اور کہا اللہ لا تجعلنا، مت بنا فتنتن، آزمائش، فتنۃ لقوم الظالمین، اے پروردگار ظالم قوم کا جو زور ہے وہ ہم پہ نہ آزما۔ دونوں ترجمے اس کے کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ ہمیں فرعون کی قوم، یہ جو لوگ ظالم ہیں، ان کا تختہ مشق نہ بنا، یعنی وہ جو ظلم کریں اور ہم صبر نہ کر سکیں، پروردگار یہ آزمائش نہ کر۔ اور دوسرا ترجمہ بالکل اس کے برعکس کیا گیا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان ظالموں کے لیے آزمائش کی چیز نہ بنا، کہ وہ ظالم ہم پہ ظلم کریں اور آزمائش میں پڑ جائیں، ایمان سے محروم ہو جائیں، خدایا اسے نہ کر۔ تو ترجمہ دیکھیں نا، لا تجعلنا فتنةً، اللہ ہمیں آزمائش نہ بنا۔ تو آزمائش اپنی بھی ہو سکتی ہے، ان کی بھی ہو سکتی ہے۔ بڑی جامع دعا ہے کہ اللہ ہمارے ذریعے وہ شر تک پہنچ جائیں، جہنم رسید ہو جائیں، یہ نہ کر۔ یا اے پروردگار ہمیں
ان کی آزمائش کے لیے نہ بنا، یعنی وہ ظلم کریں اور ہم صبر نہ کر سکیں، خدا بندہ ایسے نہ ہو۔ تو ظالموں کے لیے خدایا ہمیں تختہ مشق نہ بنا، وَنَجِّنَا، اے پروردگار نجات دے برحمتک، اپنی رحمت کے ساتھ، من القوم الکافرین، ان کافر قوم سے نجات دے۔ یعنی اگر ہم ان کے ساتھ رہیں تو یہ ہم پہ ظلم نہ کریں، اور اگر اللہ انہوں نے ظلم کرنا ہی ہے تو نجنا برحمتک، اپنی رحمت سے ہمیں ان سے نجات دے دے، ہم دور ہو جائیں، نکل جائیں۔ مکہ مکرمہ میں بھی یہی ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے ان پر ظلم ہو رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہجرت کی اجازت دی تھی۔ اسی لیے 5 نبوی میں جب ظلم حد سے ہی بڑھ گیا اہل مکہ کا، یہ وہ دور تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے، اور یہ نبوت کے 5ویں برس میں ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا پیغام دیا ہے تو نبوت کے 5ویں برس میں اتنا شدید ظلم تھا، اتنا شدید ظلم تھا کہ بلا تکلف وہ ایک آدمی جو ایمان لے آیا اسے پکڑ لیتے تھے، اور 2 اونٹوں کے ساتھ اس کی دونوں ٹانگیں باندھ دیتے تھے، اور ایک کو ادھر اور ایک کو ادھر اونٹوں کو دوڑا دیتے تھے، درمیان سے آدمی چس جاتا۔ یہ مکہ میں ہی ہوا ہے، اور انگاروں پہ لٹا دیتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس سارے یہ جو شرارتیں ہیں، یہ جو کچھ معاشرے میں ہماری اس بستی میں ہو رہا ہے، اصل تو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، انہیں ہی ٹھکانے لگا دو، بات ہی ختم ہو جائے۔ اسی لیے جب ہجرتیں شروع ہیں 5 نبوی میں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حبشہ کا جو حاکم ہے وہ عیسائی ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ ان لوگوں کے ہاں انصاف ہے، تو میرا خیال ہے تم لوگ ہجرت کر جاؤ۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے ہجرت کرنی شروع کی۔ وہ پہلی ہجرت تھی حبشہ کی، اور پھر حبشہ سے دوسری ہجرت ان لوگوں کی مدینہ منورہ ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے انہیں، جنہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی۔ یہ حبشہ ہجرت والے 70-80 آدمی تھے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب نکلی ہیں اپنی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شادی ہو چکی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کے بعد پہلی بیٹی ہے کسی نبی علیہ السلام کی جس نے اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کی۔ اور یہ وہ دور تھا جب مکہ آہستہ آہستہ اب لوگ نکلنا شروع ہوئے، کوئی اس محلے سے، کوئی اس محلے سے، کوئی اس محلے سے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کہا کہ ہجرت میں نے کرنی ہے، فلاں جگہ پہ آ کے مجھ سے مل لینا، وگرنہ مار دیں گے مکہ والے نے۔ تو وہ کہتی ہیں جب میں اپنے شوہر کے لیے جا رہی تھی ہجرت کر کے، تو پہنچی، میرے شوہر نے غالباً تنعیم کا ذکر ہے کہ تنعیم پہ جب پہنچی تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ راستے میں کوئی ملا تو نہیں؟ میں نے کہا عمر۔ اس نے کہا خطاب کا بیٹا؟ میں نے کہا ہاں۔ تو وہ بولے اور کہنے لگے کہ اس نے پھر کیا کہا، تمہیں روکا؟ تو اس نے کہا نہیں، روکا نہیں، لیکن اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ تم سب لوگ کدھر جا رہے ہو، کیوں یہ بستی خالی ہو رہی ہے، کیوں یہ شہر خالی ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا عمر تمہارا ظلم جو ہے نا تم لوگوں کا، یہ نہیں رہنے دیتا۔ تو اس نے کہا جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے، اور میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ بولے اور کہنے لگے اللہ کی قسم، خطاب کا جو گدھا ہے نا وہ مسلمان ہو سکتا ہے، اس کا بیٹا عمر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اتنے سخت دل کا آدمی ہے، اس کا اسلام ممکن نہیں۔ ایسے حالات تھے جب یہ لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے ہجرت کی ہے، اور ایسے ہی ہوتا ہے پھر۔ اور حبشہ پہنچے ہیں، اور حبشہ سے پھر ہجرت ہوئی دوسری مدینہ منورہ میں۔ تو انہوں نے بھی یہاں یہی کہا، انہوں نے کہا اللہ اس ظالم قوم سے ہمیں ان کے فتنے کے باعث نہ بنا، اور اللہ اگر ہونا ہی ہے ایسے تو پروردگار پھر ان سے ہمیں نجات دے دے، ان کے ظلم سے ہم محفوظ رہیں۔ پھر حبشہ سے ہجرت کر کے پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جانا شروع ہیں مدینہ منورہ۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ لوگ پہنچے بدر میں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی 2 ہجرتیں کی تھی۔ پھر لوگ آئے ہیں، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے ہیں، یہ لوگ آئے ہیں۔ پھر حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ آئے ہیں خیبر کے موقع پہ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ تھی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے بھی 2 ہجرتیں کی تھی، رملہ رضی اللہ عنہا نے، اور حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے 2 ہجرتیں کی تھی۔ حضرت اسما رضی اللہ عنہا جو تھیں، اسما بنت امیس، ان کا پہلا نکاح ہوا تھا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے، 8 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی، پھر ان کا دوسرا نکاح ہوا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت ختم ہوئی، تیسرا نکاح ان کا ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت ختم ہوئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیغام بھیجا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا اب میری عمر بہت ہو گئی اور میں کسی کی خدمت کر نہیں سکتی اب، تو اس لیے اب اللہ کی عبادت بس میں یہی کروں گی، اور شاید 20-30 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا یا کچھ عرصے کے بعد انتقال ہوا۔ اسما بنت امیس رضی اللہ عنہ کہاں؟ تو یہ اسما رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ اس لیے یہ بار بار نکاح ہوتے رہے کہ اسلامی معاشرے میں کبھی بھی عورت وہ تنہا نہیں ہوتی، یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی پوچھے ہی نہ، بلکہ ہر طرف سے اس کے مددگار ہوتے ہیں تاکہ اطمینان رہے کہ اسے بڑا باعزت مقام حاصل ہے۔ تو اسما رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز پوچھنے کے لیے آئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے گھر جب گئے، یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے ہاں، تو پوچھا یہ کون بیٹھی ہوئی ہیں؟ انہوں نے کہا اسما۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مزاح میں انہیں تنگ کرنے کی غرض سے گویا یہ بات کی، انہوں نے کہا اچھا اسما وہی 2 ہجرتوں والی، اور وہ تم لوگ تو چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ساتھ تھے یہاں، ہم مدینہ منورہ میں آئے اور تم تو وہاں تھے۔ تو ان کی بات کا اسما رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا عمر تم اب یہ کہنے لگے ہو ہمیں، اور اللہ کی قسم ہم تو وہاں تھے جہاں پہ مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا تو کوئی ملتا نہیں تھا جس سے مسئلہ پوچھیں، اور کھانا کھانا ہوتا تھا تو پریشانی ہوتی تھی، تمہیں کیا، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور تم فخر کرتے ہو تم نے ہجرت کی ہے۔ اللہ کی قسم آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، میں ان سے پوچھ کے رہوں گی کہ ان کے زیادہ قریب کون ہے، وہ جنہوں نے حبشہ ہجرت کی تھی کشتی والے، یا یہ تم لوگ زیادہ قریب ہو جنہوں نے ایک ہی ہجرت کی تھی۔ تو حضرت اسما رضی اللہ عنہ کہنے لگی وہ آئیں تو میں پوچھتی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اسما نے کہا یہ عمر ایسے ہمیں کہہ رہے ہیں، اور آپ بتائیں آپ کے زیادہ قریب کون ہے، اور آپ بتائیں کس کی ہجرت زیادہ اچھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسما کشتی والے میرے زیادہ قریب ہیں، جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں وہ میرے زیادہ قریب ہیں۔ تو اسما رضی اللہ عنہ اس سے اتنی خوش ہوئی کہ انہوں نے جا کے ایک آدمی کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے ہم ان کے زیادہ قریب ہیں، اور یہاں تک کہ بخاری میں آیا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بھی یہ ہجرت کی تھی، لوگ دور دور سے آتے تھے ان سے سننے کے لیے بس یہ حدیث، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے 2 ہجرتیں کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کشتی والے یہ ہمارے زیادہ قریب۔ تو اس لیے یہ نبوت کی جو دعوت ہے اس میں یہ چیزیں پیش آئے ہی کرتی، یہ نہیں ہوا کرتا کہ دین کی تبلیغ اور دین کا کام اتنے آرام اور آسانی اور آسائش سے ہو جائے۔ اللہ کے کام اگر بغیر قربانیوں کے ہونے لگے تو پھر ساری دنیا ہی نہ ادھر چل پڑے۔ اس لیے انہوں نے 2 چیزیں بیان، انہوں نے کہا اللہ لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ظالموں کا زور خدا بندہ ہم پہ نہ آزمائے، یہ ان ظالم قوم کا زور ہم پہ نہ آزمائے ایک، اور اگر یہ ہونا ہی ہے سب کچھ تو اللہ پھر ان کافروں سے ہمیں دور کر دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی، حکم نازل کیا موسیٰ علیہ السلام پہ، وَأَخِيهِ، اور ان کے بھائی حضرت ہارون پہ، ہم نے کہا تم دونوں مل کے ایک کام کرو، ان تبوا، کہ تم دونوں ٹھکانہ بناؤ، لقومکما، تم دونوں اپنی قوم کے لیے ٹھکانہ بناؤ، یعنی گھر بناؤ، ٹھہراؤ، کیا چیز؟ بمصر بیوتن، مصر میں بناؤ، بیوتن گھر بناؤ۔ اللہ تعالی نے ایک حکم نے یہ دیا کہ تم دونوں بھائی مل کے مصر میں گھر بناؤ،
دوسرا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ، اپنے گھروں کو رکھنا قبلۃً، قبلہ، دو کام، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھو، تین، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو بشارت دینا، چار باتیں اس ایک آیت میں ارشاد فرما دی۔ جہاں تک اس پہلی بات کا تعلق ہے کہ ان تبوا لقومکما بمصر بیوتن، کہ آپ دونوں بھائی مل کے گھر بنائیے مصر میں۔ مصر سے مراد بعض مفسرین نے تو یہ لیا ہے کہ یہی مصر جو تھا اسی میں گھر بناؤ، اور وہ کہتے ہیں کہ حکم ہوا نئے گھر بناؤ، اور گھر جو بنیں گے وہ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قبلہ، قبلہ رخ کر کے بنانا۔ یہ آیت ہے تھوڑی سی مشکل ہے، اس لیے مفسرین کی آراء غور سے سنیں گے تو تب سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلا حکم تو یہ ہوا کہ مصر میں گھر بناؤ، تو اس لیے مفسرین کی جماعت اس طرف گئی کہ یہی مصر جو ملک ہے اس میں تم گھر بناؤ، اور گھروں کو قبلہ رخ رکھنا۔ اور وجہ اس کی یہ پیش آ گئی کہ ظاہر ہے سوائے اس امت کے اللہ نے کسی امت کو اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا یہ شرف ہے، اللہ نے ہمارے لیے زمین ساری مسجد بنا دی، ہم جہاں کہیں نماز پڑھ لیں گے ہو جائے گی۔ پچھلی قومیں اپنے عبادت خانوں میں جا کر نماز پڑھتی تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرعون نے ان کی عبادت گاہیں سب گرا دی، ان کی مسجدیں سب اس نے برباد کر دیں، تاکہ یہ لوگ نہ اکٹھے ملیں، نہ نماز پڑھیں، اور نہ ہی ان کا ملک میں کوئی بھی اجتماع منعقد ہو سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ مصر میں تم گھر بناؤ اور گھروں کو قبلہ رخ رکھنا، تاکہ اپنے اپنے گھروں میں اندر ہی اندر چھپ کے نماز پڑھتے رہے، ان کی نماز ہو جائے۔ نماز تک نہیں پڑھنے دیتا تھا۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں دو الگ الگ حکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبوا لقومکما بمصر بیوتن، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ شہر میں جاؤ اور گھر بناؤ۔ اب یہ مصر کا ترجمہ اگر شہر کر لیا جائے تو پھر مفسرین جو اس حق میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ شہر میں گھر بناؤ، یعنی شہر سے باہر نہ رہو۔ اگر شہر سے باہر رہو گے اجتماع تمہارا منعقد ہوگا، فرعون کو خام خواہ وہ موقع ملے گا تمہیں تنگ کرنے کا، اس لیے شہروں سے باہر رہنے کی بجائے شہر کے اندر جا کے گھر بناؤ۔ حتیٰ کہ مفسرین نے اسکندریہ کا لکھا ہے کہ یہ حکم نازل ہوا تھا اسکندریہ کے بارے میں کہ اس شہر میں گھر جا کے نئے نئے گھر تعمیر کرو۔ بیوتن کی جو تنوین ہے نا، اس سے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے گھروں کو نیا بناؤ، نئے نئے گھر بناؤ۔ الیگزینڈر کا جی، اس کا جو بھی اس وقت پرانا نام ہوگا۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ نئے نئے گھر بناؤ، دونوں بھائیوں کو کہا کہ شہروں سے باہر رہنا چھوڑ دو، اب تم شہروں میں جاؤ اور نئے نئے گھر بناؤ اپنی قوم کے لیے۔ ایک وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور پھر وہ کہتے ہیں اپنے گھروں کو کے اندر قبلہ مقرر کر لو، یعنی تمہارے گھر جو ہیں یہی تمہارے قبلے، بس گھروں کے اندر کہیں بھی نماز پڑھ لیا کرو، باہر نماز نہ پڑھو، نہ نکلو، تاکہ فرعون کا ظلم تم پہ نہ ہو۔ قبلہ کون سا تھا؟ قبلہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ بیت المقدس تھا، اور بعض کا خیال ہے کہ بیت اللہ ہی قبلہ بنائے گا۔ تیسری رائے مفسرین کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں حکم دیا گیا کہ تم جاؤ شہر میں یا مصر میں کہیں بھی گھر بناؤ۔ وہ کہتے ہیں اس کی بحث نہیں ہے، بحث اتنی سی بات کی ہے کہ وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنانے کی بجائے اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، یعنی کوئی بڑا گھر ہوگا درمیان میں، جو بھی ہوگا بس اسے قبلہ بنا لو، اس کی طرف سارے منہ کر کے نماز پڑھ لیا کرو، اور اپنی نمازوں کو بھی ظاہر نہ کرو، ورنہ تمہیں فرعون بڑی تکلیف میں ڈال دے گا۔ اور یہ چیز پیش آئی ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ تو مقصد یہ ہوا کہ انہیں یا تو کہا گیا بڑے گھر بنا، اپنے اپنے الگ گھر بنا لو، یا دوسری تفسیر یہ ہو گئی کہ گھروں کو قبلہ رخ بنا لو، اور تیسری تفسیر یہ ہو گئی کہ بس گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو، گھر کا رخ جدھر بھی ہے وہی تمہارا قبلہ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھنا۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی طرف کہ ان تبوا کا مطلب اصل میں
کسی چیز کو ٹھکانہ بنانا، کسی چیز کو سکونت، کسی چیز میں جم جانا، ٹھہر جانا. تو ایک تفسیر یہ کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو. تو مفسرین کہتے ہیں ظلم اتنا عام ہو گیا فرعون کا کہ لوگ گھر چھوڑ کے بھاگنے لگے، تو اللہ نے انہیں ہجرت کی اجازت نہیں دی. اللہ نے فرمایا اپنے گھروں میں ہی ٹھہرے رہو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھروں کو پکا کرو، یعنی اسی میں ٹھہرو. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ لیا کرو، ابھی ہم تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے رہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا، یہ ہے حکم کہ نماز وہ پڑھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نماز کیا تھی یہ کچھ زیادہ واضح نہیں ہوا. یہودی جو نماز پڑھتے ہیں تو وہ 3 نمازیں بھی پڑھتے ہیں، 4 بھی پڑھتے ہیں. 3 نمازیں یہودی پڑھتے ہیں، ایک صبح طلوع آفتاب میں، شاید اس وقت کہتے ہیں کہ 4 گھنٹے عبادت کا وقت ہوتا ہے، اس میں کسی وقت بھی پڑھ لی جائے. دوسری دوپہر کو، تیسری وہ رات کو پڑھتے ہیں. اور ان میں ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے ایک نماز بس، اور وہ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عزیر کے دور تک بس ایک نماز ہم پہ فرض رہی ہے. پھر وہ نماز میں بھی آگے ان کے مختلف طریقے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کون سی نماز کیسے پڑھتے تھے اس کی کوئی تحقیق ہو نہیں سکی. اتنی زیادہ روایات ہیں، جوش انسائکلوپیڈیا میں اور تالمود میں بھی اس طرح اشارے ملتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ حضرت کی اصل نماز کیا تھی، لیکن بہرحال نماز جو لوگ پڑھتے تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صحیح مسلم میں، بخاری میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میں جب معراج میں جا رہا تھا اس رات کا ذکر فرمایا، آپ نے کہا ہم ایک جگہ سے گزرے تو جبریل نے مجھے اشارہ کیا اور انہوں نے کہا یہ دیکھیں. تو میں نے دیکھا فَإِذًا موسیٰ، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، قائماً وہ کھڑے تھے، یصلی، اور نماز پڑھ رہے تھے، فی قبرہ، اپنی قبر میں. تو آپ نے فرمایا عمر اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہیں بتاتا بیت المقدس میں ایک راستہ ہے، اور اس راستے میں سرخ ٹیلا تھا جو زمین میں اب چلا گیا ہے، اندر دھنس گیا ہے، وہاں ان کی قبر ہے اور وہ وہاں نماز پڑھ رہے تھے. اب بھی ظاہر ہے کہ وہ جگہ تو باقی ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا وہاں کہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے، بڑی طویل حدیث ہے، اس کے آخر پہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا پھر اللہ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں بیت المقدس چلا جاؤں. اور بیت المقدس سے جب اتنا فاصلہ رہ جائے کہ اگر میں ایک پتھر پھینکوں تو وہ بیت المقدس کے صحن میں گرے تو بس پھر وہاں میرا انتقال ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ٹھیک ہے ایسے ہو جائے گا. تو بیت المقدس کے قریب کوئی جگہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے انہیں دیکھا ہے اپنی قبر میں نماز کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے. تو کھڑے ہو کر ارشاد فرمانا اس کا مطلب ہے اس نماز میں قیام ہوگا، جو چیزیں بھی ہوں گی، لیکن بہرحال نماز. یہ 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات فرمائی بشر المومنین، اور آپ بشارت دیجئے، خوشخبری سنائیے ایمان والوں کو. مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اور ہارون علیہ السلام سے کہ یہ کام کرنے اور بشارت دینا ایمان والوں کو، خوشخبری سنانا کہ بہت صبر کے دن تم نے دیکھ لیے ہیں، ابھی اللہ کا فیصلہ ہونے ہی والا ہے. اب تمہیں خوشخبری کی بات سناتا ہوں کہ فرعون غرق ہو جائے گا اور تمہیں خدا نے نجات دے دینی. ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں اب اقیموا الصلاۃ تک کے جو حکم ہے نا 3 کہ تبوا لقومکما بمثل بیوتا 1 اور وجعلوا بیوتکم قبلہ، اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو 2، واقیموا الصلاۃ 3 نماز. یہ تینوں حکم تو بنی اسرائیل کے متعلق تھے، لیکن مکہ میں جو صورتحال تھی وہ بھی کچھ اس سے مختلف نہیں تھی. مکہ مکرمہ میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، مکہ مکرمہ میں بھی اسلام کا اظہار نہیں ہو سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود لوگوں کی امامت ایسے کھلے بندوں نہیں کرا سکتے تھے، اور رسالت مآب علیہ السلام خود بیت اللہ میں نماز پڑھنا ان کے لیے دشوار ہو گیا تھا.
تو مفسرین کہتے ہیں یہ ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام کے متعلق نازل کر کے اللہ نے بتایا کہ ان پہ بھی یہ حالات آئے ہیں، آج آپ ہیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت دیجئے ایمان والوں کو، یعنی جس طرح ان حالات کے بعد ہم نے اس قوم کی نجات کر دی تھی، اسی طرح ایمان والوں کو بشارت دیں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو کہ ان حالات کو گزرنے دیں، ہم ان کے لیے صحیح رائیں صحیح چیزیں آگے کو بتا دیں گے۔ تو بشارت کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہوئے رضی اللہ عنہم، اور پہلی تفسیر کے مطابق یہ بشارت بھی بنی اسرائیل کے لیے تھی، دونوں طرف بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ دونوں آ رہا ہیں۔ اور مکہ مکرمہ میں حقیقت میں ایسے ہی ہو گیا تھا، جس آدمی نے اپنا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کہ وہ دین کے لیے آئیں، یہاں آرام فرمائیں، بات کریں، لوگوں کو جمع کریں، ان سب کو اہل مکہ نے ایک طرح کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اس سے ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے انسان جو پوری وادی میں عزت اور احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، ابن دغنہ نے انہیں پناہ دے دی، اور پھر کچھ دن کے بعد اس نے کہا ابوبکر تمہیں نہیں پناہ دی جا سکتی، تم تو قرآن پڑھنے ہی نہیں چھوڑتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نماز ہے اتنی مشکل ہو گئی تھی کہ لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان حالات میں مکہ پہنچا اور میں بیٹھا رہا حرم میں اور زمزم پیتا رہا، اور کوئی نہیں تھا جس نے مجھے پوچھا ہو، اور میں کسی سے پوچھ نہیں سکتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہوتے ہیں، اتنا خوف تھا۔ اور ایک جگہ انہوں نے کہا کہ 40 دن تک میں زمزم پیتا رہا، اور آخر ایک دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، کون ہو؟ تو میں نے انہیں بتایا، تو وہ مجھے لے گئے اور انہوں نے کہا میں تمہیں لے تو چلتا ہوں لیکن تم میرے پیچھے پیچھے آنا فاصلے سے، ہم اکٹھا نہیں چل سکتے، میں مکہ میں کسی کے ساتھ نہیں چل سکتا، کافروں سے ڈر لگتا ہے، اور اگر کہیں مجھے خطرہ محسوس ہوا تو نشانی یہ ہے کہ میں جھک کے زمین کی طرف اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ تم گزر جانا، تم نہ رکنا، تم رکے تو یہاں پٹائی ہوگی، اور کوئی خوف نہ ہوا تو بس تم میرے پیچھے چلتے آنا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دوں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے لے کر گئے، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نماز کیوں نہ پڑھیں؟ اور عجیب بات مسلم کی روایت میں آئی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نماز اس سے پہلے بھی پڑھتا تھا اپنے قبیلے میں، اب وہ کیسی نماز پڑھتے ہوں گے؟ غالباً ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کوئی چیز آئی ہوگی، پہنچی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا میں نے نماز جب پڑھی بیت اللہ میں آ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ میں بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھوں گا، اور جس قبیلے بنو غفار کے یہ آدمی تھے اس قبیلے کو مکہ والے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے مارنا نہیں شروع کر دیا، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا رہے اس لڑکے کو دیکھو، یہ تو غفاریوں کا لڑکا ہے، اس کو کچھ ہو گیا تو ان سے کیا تم کیسے ٹکر لو گے؟ پھر جا کر انہوں نے چھوڑا، لیکن اس وقت تک وہ لہو لہان کر چکے تھے۔ یہ تھی بات، اتنا مشکل تھا مکہ مکرمہ میں۔ اللہ نے فرمایا بشارت دیجیے، جب بشارت کی بات آ